اس کائنات میں اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے سب سے بڑے معلم امام کائنات امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی کے بارے میں ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا. چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر ہے اور بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 6228. یہ 4 حدیثیں ہیں, 6225, 6226, 6227, 6228. 4 حدیثیں امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ المتوفا 261 ہجری وہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کے اندر لے کر آئے ہیں. ان کا لب لباب یہ ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے کے الفاظ سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امپورٹنٹ گفتگو کرنے والے ہیں. اس کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, میں بھی ایک انسان ہی ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے یعنی موت کا فرشتہ, اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں تم میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز جو بھاری چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں ترغیب دلاتے رہے اور ارشاد فرماتے رہے کہ لوگوں, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے, جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. کتنی کلیئر کٹ بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بھاری چیز پکڑنے کے بارے میں تو فرمایا قرآن کو پکڑو. دوسری چیز جس کے احترام کی ترغیب دلائی, فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں تمہیں اللہ تعالی کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالی کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی آپ کی وفات کے بعد. اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی آتی ہیں. چنانچہ آج کی ڈیٹ کے اندر اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو وہ اس حدیث کی شکل میں, اس حدیث کے رخ میں اپنا چہرہ دیکھ لے. چاہے سیدہ عائشہ ہوں یا کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ان کا احترام ہم پر واجب ہے, وہ اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہل بیت وہ 5 بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4, جن کے بارے میں صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6062 نمبر حدیث ہے, 6261 نمبر اور 6260 نمبر. یہ 2 حدیثیں ہیں فضائل اہل بیت میں صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو بلایا, پھر سیدنا حسین کو بلایا, پھر سیدہ فاطمہ کو بلایا, پھر سیدنا علی کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے ان کو لے لیا اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب سورہ آل عمران میں مباہلے کی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ تلاوت کر کے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور ایک روایت میں صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آیت بھی تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں پاک صاف کر دے. تو یہ بھی اہل بیت ہیں. اور اس میں خصوصاً سیدہ فاطمہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور سیدنا حسن اور حسین کے بارے میں کتاب الفضائل جامعہ ترمذی میں حسن لذاتی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور سیدنا علی کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفضائل کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو الحمدللہ
جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور قرآن پاک کو لازمی پکڑتے ہیں. اور جن لوگوں نے بھی اہل بیت کے بارے میں زبان درازیاں کی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یا سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی یا سیدہ فاطمہ کے بارے میں، چاہے وہ یزید تھا، یزید سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی لوگ تھے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جرم میں جو واقعہ کربلا ہوا کسی بھی طریقے سے شریک تھے، ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم ان سے کوئی محبت نہیں رکھتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب یہ بڑی زیادتی تھی کہ اگر میں یہ دوسری بات اس میں بیان نہ کرتا اہل بیت والی. اب اس سے آگے مزید